ومن يضلل الله فما له من هاد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ اہل عشق و محبت و طاعت، محبان رمضان المبارک اور دل و روح کی زندگی کے اس موسم میں سانسیں لینے والے آپ صاحبان ایمان، آج 16 رمضان المبارک کی بابرکت رحمتوں والی سعادتوں میں ہمیں جمعۃ المبارک کی ان خوبصورت گھڑیوں میں آنے کا موقع میسر اللہ نے عطا کیا ہے، اور یہ رمضان المبارک خود اپنی نسبتوں میں کتنا اونچا ہے۔ پھر کچھ اشخاص ایسے کریم اس میں آئے ہیں اور ایسے واقعات اسلام ہمیں نصیب ہوئے ہیں۔ کل 15 رمضان المبارک تھی، محبت و الفت مصطفیٰ، ذریت مصطفیٰ کے پہلا باب، اور تاجدار کائنات کے سب سے بڑے نواسے جنہیں حضور نے کبھی نواسا نہیں کہا، بیٹا کہا، حسین پاک سے بھی پہلے محبوب کی زبانوں کو چوسنے والے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر کھیلنے والے۔ ہائے، میں ایسے پیار سے کہوں گا، حضور سے جپیاں ڈالنے والے، اور حضور جن کو پیار کریں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں فرمائیں یہ میری خوشبو ہے۔ کوئی اپنے بچوں کو بس دیکھتا ہے یا چومتا ہے، حضور کا پیار وکھرا تھا۔ حضور صرف چومتے نہیں تھے، سرکار امام حسن مجتبیٰ کو سونگھتے بھی تھے، کیونکہ یہ سبط رسول ہیں، آل رسول بھی ہیں اور خوشبو رسول بھی ہیں، مصلح امت کی صلح کروانے والوں، تاجدار کائنات کی شبیہ آپ کا یوم ولادت تھا۔ امام حسن مجتبیٰ پہلا چین و قرار سیدہ فاطمہ زہرا اور نور نظر اول مولا علی المرتضیٰ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر آج 16 رمضان ہے، فتح مکہ کا دن ہے، کل 17 ہے، بدر کا دن ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان دنوں کے صدقے وہ روح دے دے، وہ دل دے دے، وہ آنکھیں دے دے، اور وہ گھڑیاں دے دے جب اس کا اور اس کے حبیب کا پردہ ہٹ جائے، اور اس بھوک کا لطف یوں دوبالا ہو جائے کہ وہ خود اپنے دیدار سے سیراب کر دے۔ مانگے تو چھوٹا کیوں مانگے، مانگے تو بڑا مانگے نا، بڑے کی توقع رکھیں گے تو خیر پڑ جائے گی۔ اعمال تو قابل نہیں، مگر اس کی رحمت میں کمی بھی تو نہیں۔ تو آج کا مضمون میں نے چاہا تھا، خدا سے دل بینا طلب کر، میں چاہتا تھا خشیت الہی کا ہوتا، ہمارے دلوں سے
اس کی خشیت مٹتی جا رہی ہے. ہم مادیت کا اتنا شکار ہوئے ہیں, 11 ماہ دنیا میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ ہمارے دلوں سے, اعمال سے اس کا ڈر, اس کا خوف مٹتا جا رہا ہے. مٹ رہا ہے تو ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں نا. غور کرے نا, رمضان کی بہاریں ہیں, ہونا تو یہ چاہیے تھا ہر کوئی دوسرے سے گلے لگ کر روتا کہ روزہ تو رکھا ہے اور روزے رکھ رہے ہیں, رب کا مہمان آ گیا ہے. مگر یہ والا منظر کم دیکھا ہم نے. رب کا مہمان تو آیا ہے, پتہ نہیں ہم سے راضی بھی ہے کہ نہیں. ہم نے ان 16 دنوں میں ایسا کیا کیا ہے کہ مولا ہم سے راضی ہو جائے؟ کتنی توجہ کی ہے اس کی طرف, کتنا اسے منانے کے لیے تگ و دو کیا ہے, کتنا اپنا اندر کا محاسبہ کیا ہے, کتنا اپنی نگرانی کی ہے. اور نہیں کی تو غور کریں. اگر توجہ آ گئی ہے تو پھر آئیں اس توجہ کو ایک کیفیت کے ساتھ طاری کریں کہ اس کو پیار آ جائے. اس کیفیت کا نام خشیت ہے, خوف ہے. خشیت 3 طرح کی ہوتی ہے. پہلی خشیت یہ ہے ان بطش ربک لشدید, اس کی پکڑ بڑی شدید ہے. اس کی دوزخ, اس دوزخ کا آگ کا کیا کہنا جس کا اندازہ صرف یہ ہے اس دنیا کی آگ سے 70% زائد. اور وہاں دوزخ کہ جس میں جلنا ایسا ہے کہ پھر موت نہیں ہے. اس کیفیت تکلیف کا اندازہ لگائے نا. ایک یہ خشیت ہے. بندہ اپنی فیملی کی وجہ سے کئی دفعہ برا کام کی جانب رغبت ہوتی ہے, اس کی گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے, مگر ذہن میں آ جاتا ہے میرا خاندان بدنام ہو جائے گا, میرا کام بدنام ہو جائے گا, میری ذات بدنام ہو جائے گی. رک جاتا ہے. بس اسی توجہ کو مولا کی طرف موڑنا ہے کہ میں اس کو کیا منہ دکھاؤں گا. جب کسی سے رشوت پکڑے غور کرے اسے کیا منہ دکھاؤں گا. جب کسی پر زیادتی کرے غور کرے اسے کیا منہ دکھاؤں گا. کسی کو گالی نکالے, بے عزت کرے غور کریں اگر اس نے ذلیل کر دیا تو کہاں جاؤں گا. کسی کا حق مارتے ہوئے, مخلوق خدا پر ظلم کرتے ہوئے, کاروبار میں غبن کرتے ہوئے, ملازمت میں بددیانتی کرتے ہوئے غور کریں. اور سب سے بڑھ کر تاجدار کائنات کو پہلے کیا چہرہ دکھائیں گے؟ آقا کا سامنا کر پائیں گے؟ تاجدار کائنات نے پوچھا میں تو رب سے تمہارے لیے رو رو کر رحمت مانگتا رہا, تم نے میرے دین کے لیے میرے لیے کیا کیا؟ کوئی شک نہیں حضور لجپال ہے, مگر اللہ نے ہی ڈال دیا سونیا اس کی میں نے توبہ قبول نہیں کرنی, یہ مجھے تیرے غلاموں میں قبول نہیں. یا حضور نے کہہ دیا میں تجھے اپنا مانتا ہی نہیں, تو پھر اس فکر کا, یہ پہلی خشیت کا ایک معنی رکھا. دوسرا معنی خشیت کا ہے اور وہ یہ ہے کہ جنت کے چھن جانے کا ڈر. انعام ہے نا, بولیے
انعام ہے کہ نہیں ہمارا؟ ایمان والے کے لیے رب نے رکھی ہے نا جنت. اور اگر وہ چھن جائے، جنت چھن گئی، جنت کھو گئی، جنت کے دروازے بند ہو گئے، رب نے کہا اس کا داخلہ ممکن نہیں، جنت چھن گئی، کیا کریں گے؟ اب اس کرنے کے لیے جو اس کی جانب توجہ کرنی ہے اس کا نام خشیت ہے، خوف ہے. عذاب کا خوف ڈال لے، نعمت کے چھن جانے کا خوف آ جائے. پتا ہو نا، میرے مثلا ٹیچرز ہیں، رزلٹ ٹھیک نہ آیا، میری تنخواہ روک لی جائے گی، میری انکریمنٹ روک لی جائے گی، میری ترقی رک جائے گی. اور اس کے مقابلے میں وہ شخص جو کہتا ہے رزلٹ جیسا بھی آئے مجھے انکریمنٹ ملی جانی ہے، اس کی اور اس کی محنت میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ خود بتائیں. یہ فرق ہے. اور پھر اس کا انکریمنٹ روک لینا، اور وہاں انکریمنٹ روک لینا جہاں انکریمنٹ ہی کچھ نیکیاں ہی ہیں ٹوٹی پھوٹی، باقی تو خطائیں ہی ہیں. اور وہ بھی نیکیاں وہ جو اس نے قبول کی. ہم تو پہاڑ لے کے جائیں اور وہ کہے قبول نہیں، یہ کمی ہے، یہ کمی. اگر وہ کمیاں نکالنے پر آ گیا پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اگر اس نے غلطیاں نکالنی شروع کر دی تو جنت کے نعمت کے چھن جانے کا خوف. تیسرا، یہ بہت بلند لوگوں کا کام. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ پایا تو وہ حسن بصری بن گئے، وہ رابعہ بصری بن گئی، وہ معروف کرخی بن گئے، وہ رب والے بن گئے، وہ حضور داتا علیہ رحمہ بن گئے، وہ حضور غوث العظم بن گئے، وہ شہنشاہ اجمیر بن گئے، وہ حضرت بابا فرید بن گئے. وہ کیا ہے؟ وہ خاص کیا ہے جن کو یہ ڈر ہے کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، مولا ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے. اگر وہی ناراض ہو گیا تو کہاں جائیں گے؟ اور ان کی ناراضگی دوزخ جنت نہیں ہے. کیا ان کی ناراضگی وہ اپر کلاس والوں کی دوزخ جنت؟ یہ پوزیشن ہولڈر لوگ ہیں. ان کی ایک ہی ناراضگی کی وجہ ہو کہ رب اپنا دیدار نہ کروائے، بس ان کے لیے اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں. رب کے میں نے تجھے اپنا دیدار ہی نہیں کروانا، اس کا حبیب کے میں نے تجھے اپنا دیدار ہی نہیں کروانا. ہم غور کریں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس مقام پر ہیں، اور آئیں قرآن ہمیں اس کے لیے کیا کہتا ہے. قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے ہم روز سنتے ہیں، روز کہیں نہ کہیں تلاوت لگتی ہے. ایک تو اجمی ہوئے ہم جانتے نہیں عربی کیا ہے، اجمی ہیں ترجمہ نہیں جانتے، مگر ترجمہ اگر جان لیں، پہلی بات تو کوشش کرنی چاہیے کہ روز ایک رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھے. پڑھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے گھر والوں کو بٹھا لو، جس کو قرآن آتا ہے وہ قرآن پڑھے، جسے ترجمہ آتا ہے وہ ترجمہ پڑھے، اور غور کرے مولا ہم سے باتیں کر رہا ہے. اچھا، وہ قرآن جو رب کا ذکر ایسا ہے، رب نے کہا میں پہاڑوں پر نازل کرتا، وہ اس کے خشیت سے خوف سے گر جاتے بلکہ ختم ہو جاتے. خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، ریزہ ریزہ ہو جاتے. وہ قرآن ہمارے لیے اترا. رب کہتا ہے جن کو پھر قرآن پڑھنے کا لطف آ جاتا ہے تو وہ جس کی باتیں معنی ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں،
جس میں رب کے کرم کی بات، کبھی رحمت کی بات، کبھی عطا کی بات، کبھی اور یقیناً اس کے حبیب کی بات، کبھی ان کے حسن کی بات، کبھی اس کی پکڑ کی بات، کبھی اس کے جمال کی بات، کبھی اس کے جلال کی بات، کبھی اس کی عطا کی بات، کبھی اس کی رحمت کی بات بار بار دہرائی جاتی ہے۔ اور جن کو ایمان مل گیا، جن کا دل بینا مل گیا، جن کا دل اللہ نے بینا کر دیا، جن کا دل نرم کر دیا، جن کے دل کو نرمی عطا کر دی، خشیت کا سادہ عطا کر دیا، خوف کا سادہ عطا کر دیا، جو اس کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گئے۔ رب فرماتا ہے جب وہ اپنے مولا کا کلام پڑھتے ہیں نا تو ان لوگوں کے جسموں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور رونگٹے کے چھوٹے چھوٹے بال جسم کی کھال پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی جلدیں نرم ہو جاتی ہیں اس کی خوف اور خشیت کی وجہ سے، اور رقت کے ساتھ اللہ کی طرح، اللہ کے ذکر کی طرف گم ہو جاتے ہیں۔ ہم غور کریں، 16 رمضان بیت گئے، ہم میں سے کس کس کو یہ کیفیت ملی ہے؟ کچھ نہ کچھ، ساری نہ صحیح، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کوئی شک نہیں یہ بڑی عبادات ہے، مگر غور کریں نا، کیا زنگ اتنے گہرے ہو گئے؟ کیا دلوں میں اتنی سختی آ گئی ہے کہ اس رحیم کا ذکر سن کر، اس کریم کا ذکر سن کر، اس لطیف کا لطیف ذکر سن کر دل نرم نہیں ہو رہے؟ آنکھوں نے کبھی اسے منانا برس کر سیکھا ہی نہیں۔ دنیا کا دکھ آ جائے تو رونا بند نہیں ہوتا، اور اس کی ناراضگی کا دکھ آ جائے تو رونا آئے ہی نہ۔ غور کریں۔ اور فرمایا یہ جو چیزیں جنہیں عطا کر دیتا ہوں، فرمایا یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے رہنمائی کر دیتا ہے۔ پھر قرآن میں دوسری جگہ سورہ قاف میں ارشاد فرماتا ہے، فرماتا ہے من خشی الرحمن بالغیب۔ بھئی قیامت میں دیکھ کے ڈرا تو کیا ڈرا؟ رب نے کہا جو بن دیکھے مجھ سے ڈر گیا، بن دیکھے مجھ سے ڈر گیا، میری پکڑ ابھی دیکھی نہیں اس نے، میری دوزخ دیکھی نہیں، بس میرے حبیب کا فرمان سنا، مولا منع کر رہا ہے، رب نے منع کر دیا ہے، اور اس کی ناراضگی سے بن دیکھے ڈر گیا کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ فرمایا وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِیب، جو اس کی بارگاہ کے اندر انابت والا، توبہ والا، عاجزی والا، گر گڑانے والا، اور اس کی بارگاہ میں گر جانے والا، کچھ سجدے کر کر بھی کچھ نہ کرنے کا دعویٰ کرنے والا، عبادات کی کثرت بھی اگر ہے تو پھر بھی کہے مولا میرے پاس کچھ نہیں، اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں رذیل سمجھنے والا، کمتر سمجھنے والا، اپنے آپ کو گرا دینے والا، اور اللہ کہتے ہی اسے ہے کہ جس کی شان اور جس کی علو اور مرتبہ بلند سے بلندر ہو، اور بندہ کہتے ہی اسے ہے جو اپنے مولا کی شان کے سامنے گرتا 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 چلا جائے۔ یاد رکھو جو اس کے لیے گرتا چلا جاتا ہے رب اسی کو اٹھاتا چلا جاتا ہے، جسے اس کی بارگاہ میں گرنا نہیں آتا اور اس کے لیے گرنا نہیں آتا اور اس کے لیے گر نہیں سکتا، غور کرے کہیں رب نے مہر تو نہیں لگا دی، مہر تو نہیں لگا دی کہیں؟ وہ کہتا ہے قلب منیب لے کے آنا میرے پاس، گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں، کمی ہو جانا بڑی بات نہیں، خطا ہو جانا بڑی بات نہیں، مگر ڈٹ کر اس پر کھڑے رہنا یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ تمہیں رمضان دیتا ہوں، عشرہ رحمت، کبھی مغفرت، کبھی دوزخ کی آزادی، کیا کہ تمہارے دلوں کا سودا، روحیں اتنی پختہ ہو جائیں
اتنی زندہ ہو جائے، دل بینا ہو جائے، آنکھیں اس کی محبت میں برسنے والی ہو جائے، آنکھیں اس کی چاہت میں برسنے والی ہو جائے، اس سے ڈر جاؤ، اور جو ڈر جائے گا اسے کیا ملے گا؟ اللہ کریم آگے فرماتا ہے ندخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، رب فرمائے گا یہ ہمیشگی کا دن ہے پھر، اور اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور اس جنت میں ان کے لیے تمام نعمتیں ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا ڈرنے کا اجر کیا ہے؟ بتائیں مجھے، کوئی کسی سے ڈرے تو اجر ملنا چاہیے؟ تگڑا آدمی افسر تگڑا ہے، پولیس والا، فوج والا افسر تگڑا ہے، اور وہ گزرے تو بندہ کہتا ہے یار اس کا رینک کتنا ہے، تو ایسے ہی کہتا ہے یار وہ کیا کسی کی افسر کی سواری سے اور فلاں کی پچھاری سے بچ کے رہنا چاہیے۔ ایک کہاوت ہے سمجھنے کے لیے بات، یہ ذہن بنا لیں۔ اب یہی بات اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو گے تو پتہ کیا دوں گا؟ مولا ڈرنے پہ بھی کچھ دیتا ہے، ڈرنے پہ بھی کچھ دیتا ہے۔ کہتا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو اپنے رب کے حضور پیشی سے ڈر گیا اور کہا مولا میں تو تیری پیشی کے قابل نہیں ہوں، میں تو تیرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، میرے پاس تو کوئی عمل ہی نہیں کہ تیرے حضور چند لمحے کھڑا ہو سکوں، اگر تو نے پوچھ لیا یہ سانس میں نے دی تھی تجھے اپنے ذکر کے لیے، اپنے محبوب کی اتباع و محبت کے لیے کیا کی، اگر پوچھ کی شروع ہو گئی تو پھر تو کوئی مقام نہیں بچنے کا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، فرمایا جو رب کے حضور پیشی سے ڈر گیا، انعام کیا ہے؟ فرمایا اسے ایک نہیں دو جنتیں عطا کروں گا، دو جنتیں۔ جو اس کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جو اس کی پیشی پہ ڈر گیا کہ مولا میں تیرے حضور کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہوں، اور پھر فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو بری خواہشات سے، شہوت سے باز رکھ لیا، رکا رہا، پرواہ نہ کی، وقتی فائدہ تھا، شارٹ کٹ تھا، آسانی تھی مگر حرام تھا، رب کا ایک طرف حکم تھا، رب باری تعالیٰ کے حبیب کا فرمان تھا رک جا، اور اگر نہ رکتا تو بظاہر دیکھنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے کلام میں رب نے کہا جو اس کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا رہا اور اس نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو حرام مال سے، حرام چیز سے، حرام حکم سے اور حرام چیزوں سے، حرام واقعات سے، حرام جگہوں سے، حرام کھانے سے، حرام پینے سے، ظلم سے، زیادتی سے روکے رکھا، بچائے رکھا، رب فرماتا ہے تو پھر ایسے کو میں جنت نہیں دوں گا تو کیا دوں گا؟ جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مقدسہ۔ اب حضور میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آقا کریم سے بڑھ کر بھی کوئی بندہ رب کا ہو سکتا ہے؟ اور اگلا سوال عجیب لگے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار کائنات سے بھی کوئی گناہ ہوا ہے؟ بولیے ہو سکتا ہے؟ نہیں، ان کا گناہ کیا ہے ہی نہیں، ان کی تو استغفار بھی یہ ہے رب ہر استغفار مصطفیٰ پر اپنے حبیب کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ ہماری توبہ نیکیوں سے، گناہوں سے نیکی کی طرف ہوتی ہے، اور ان کی توبہ مولا سے مولا تک ہوتی ہے، اور قربت میں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور فرماتے فواللہ انی لأعلمہم باللہ واشدہم لہ خشیہ، فرمایا خدا کی قسم
مجھے اللہ کا تم سے زیادہ علم ہے. سچ فرمایا کہ نہیں حضور نے؟ ہمیں کیا علم رب کا؟ ہم نے تو سنا ہے کہ اس کملی والے نے کہا ہے، بس ہے، اور یقیناً ہے. اتنا سونا کوئی اپنے آپ تو نہیں بن جاتا، کسی نے بنایا ہے تو ہے نا. جن کا ذکر اتنا سونا ہے، وہ مولا کتنا سونا ہوگا جس نے اسے بنایا ہوگا. وہ تاجدار کائنات فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدا کی قسم مجھے اللہ تعالیٰ کا لوگوں کی نسبت زیادہ علم ہے، اور فرمایا میں خدا سے ان کی نسبت عام بندوں سے زیادہ ڈرتا ہوں. حبیب کی بات یہ. ہم غور کریں، یہ سوچنے والی بات ہے. قیامت کا دن ہوگا. یہ حدیث مقدسہ ترمذی شریف کی حدیث. اس حدیث نے ہلا کے رکھ دیا، مجھے ہلا دیا ہمیں. انسان قیامت کے دن اس وقت تک اپنے رب کے پاس کھڑا رہے گا. لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، ایک قدم بھی آگے نہیں جا سکے گا. لا تزول قدم، ایک قدم بھی آگے نہیں جا سکے گا. عند ربی حتی یسأل عن خمس، جب تک اس سے 5 سوال نہیں پوچھے جائیں گے. کون سے 5 سوال؟ رب پوچھے گا بتا اپنی زندگی کس کام میں گزاری؟ کبھی میرے نام سے ڈر گیا تھا؟ کبھی تجھے میرے ذکر کی آواز آئی تو چل پڑا تھا؟ کبھی تیرے کانوں میں آواز پہنچی رب بلا رہا ہے، مال چھوڑ کر چل پڑا تھا، یا میرے دیے ہوئے مال ہی کو خدا بنا کر بیٹھ گیا تھا؟ پہلا سوال ہوگا زندگی کس کام میں گزاری؟ مولا غفلت میں گزار دی، مولا غفلت میں گزار دی. وہاں بندہ کہے گا جوانوں غور سے سنو، جوان بیٹھے ہیں غور سے سنو، بچوں بیٹے بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، غور سے سنو. اگر اس دن کچھ بندے کہیں گے مولا میں بھول گیا تھا، بھول گیا تھا، رب بھولتا ہے؟ بولے مجھے پتا رب کا جواب کیا ہوگا؟ جا آج میں نے بھی تجھے اپنی رحمت سے بھلا دیا. جا. اگر اس نے بھلا دیا کہاں جائیں گے؟ دوسرا سوال ہوگا، دوسرا سوال اس سے بھی زیادہ سخت. پہلے تھا صرف زندگی کا بتا، زندگی کہاں گزاری. دوسرا سوال ہوگا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اپنی جوانی کہاں گزاری یہ بتا دے. کبھی جوانی کی اس طاقت نے مجھے یاد کیا تھا؟ میری محبت کے لیے رویا تھا؟ کبھی میرے لیے کبھی جاگا تھا؟ کبھی میرا ذکر کیا تھا؟ میرے حبیب کا ذکر جوانی میں کیسے گزاری؟ بتانا جوانی کہاں گزاری. تیسرا سوال ہوگا مال تو کمایا مگر بتا آج کہاں سے کمایا؟ حلال طریقے سے کمایا کہ حرام طریقے سے کمایا؟ بتا بتا. چوتھا سوال، اچھا مال بھی آ گیا، خرچ کہاں کیا؟ کہاں خرچ کیا؟ اور آخری سوال، علم دیا تھا تجھے، علم دیا تھا، بتا عمل کیا کیا اس پر؟ یہ بتا. بندہ اس وقت تک ہل نہیں سکے گا، حدیث ہے، ہل نہیں سکے گا.
ہل نہیں سکے گا یارو، ہل نہیں سکے گا. بتا کہاں گزارا ہے کوئی تیرا سودا؟ کبھی میری خشیت میں رویا تھا؟ کبھی تڑپا تھا؟ کبھی جسم پر جرجری آئی تھی؟ میرا رمضان آتا تھا تو بازاروں میں پھرتا رہا بس. میرا رمضان اس لیے تھا تو بازاروں میں پھرے بس. مال کماتا رہے بس. بتا میری محبت کیوں نہیں کمائی تو نے؟ میری طرف کیوں نہیں آیا تو؟ اگر تو آتا، میں نے اپنے حبیب کے ذریعے کہلوایا نہیں تھا وَإِنْ آتَانِ يَمْشِي آتَيْتُ هَرْوَلًا. حبیب میرے بندوں کو بتا دو یہ میری طرف چل کے آئیں گے تو میں دوڑ کے جاؤں گا، واپس نہ چلے جا. میں نے اپنی رحمت انہی کے لیے رکھی ہے، مگر یہ میری طرف منہ ہی نہ کرے، میری طرف آنے والے نہ بنے. اور ایک ہی طریقہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں میں نے تاجدار کائنات سے عرض کی اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب، میرے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیے قیامت میں ہر ایک کا حساب ہوگا نا؟ اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے حساب لینا؟ اب آقا نے ایک اور دیکھے حضور نے کیسے کیسے پرچے آؤٹ کروا دیے. فرمایا آؤ حساب ہر ایک کا ہوگا، مگر وہ پھنس گیا جس کی پوچھ گچھ شروع ہو گئی، وہ پھنس گیا. پوچھ گچھ تو بعد میں اتنا ہی سوچتا ہوں، بار بار سوچتا ہوں، زندگی کی فلمیں ہی چل گئی وہاں پر کہ یہ دیکھ. اسی لیے کچھ نیکیاں بھی لوگوں سے چھپا کے رکھو، کچھ باتیں لوگوں سے چھپا کے رکھو، کچھ باتیں اپنی اس کے ساتھ خاص رکھو. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آسانی مطلب آڈر جس کا شروع ہو گیا بتانا یہ کہاں کہاں، اور جس کو کہا ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے چلو جاؤ، ہو گیا. یہ ان کا ہوگا جو دنیا میں اس سے ڈر جائے. مجھے سچ بتائیے ہمارا معاشرہ اللہ سے ڈر رہا؟ ہم ڈر رہے؟ کس طرف چل پڑے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم سے ہمارا ساتھ والا دوست بھائی ہمسایہ خوش ہے؟ دیکھیں غور کر ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور آقا علیہ السلام کی خشیت کا عالم یہ ہے، بخشے ہوئے رحمت والے. فرمایا میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دیکھا، تاجدار کائنات کے سینہ مبارک سے رونے کی آواز اس طرح آ رہی تھی جیسے چکی کی آواز آتی ہے. یہ اس سینے کی آواز ہے جس سینے کی باتیں رب کرتا ہے. اور ہم آگے رب نے فرمایا، آقا کی حدیث، فرمایا میں دوزخ سے ایسے شخص کو نکال دوں گا جس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا اور میرے خوف سے کبھی ڈر گیا، میں اسے دوزخ میں نہیں رہنے دوں گا. میرے مولا یہ دیکھ تیرے بندے، مولا ہمارا کام تو تیرے ذکر کی محفل بچا سجا کر بیٹھ جانا تھا. مولا دیکھ یہاں جوان ہے، مولا یہ تجھ سے ڈر رہے ہیں، انہیں فکر ہے کہ تو نے اگر پکڑ لیا تو بچانے والا کوئی نہ ہوگا. یا رسول اللہ اپنے امتیوں کی طرف توجہ کیجئے، نظر فرمائیے یا رسول اللہ. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا جس بندے کے رونگٹے اللہ کے خوف سے کھڑے ہو جائیں اس کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے سوکھے درخت سے پتے جڑتے ہیں. فرمایا اللہ نے آگے ایک بڑی پیاری بات رب نے فرمائی،
پھر کہے اب بڑی پیاری بات کہی، فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم، میں اپنے بندوں پر 2 خوف اور 2 امن اکٹھے نہیں کروں گا۔ جو دنیا میں مجھ سے خوف رکھے گا میں اسے قیامت کے دن امن والا رکھوں گا، اور جو دنیا میں مجھ سے بے خوف رہے گا، بے لاگ رہے گا، جس کی رسی میں دراز رکھوں گا، اسے قیامت کے دن خوف سے مبتلا کر دوں گا، خوف میں مبتلا کر دوں گا۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اور آخر پر 2 باتیں سنا کر میں اجازت چاہتا ہوں۔ قیامت کے دن حضرت یہ روایت آئی ہے، قیامت کے دن تمام اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور اس خشیت کی پہلی نشانی آنکھوں کے آنسو ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بچے جو رو پڑے آپ کے سامنے، اولادیں رو پڑے، چھوٹا رو پڑے، آپ کا بچوں سے رونا برداشت ہوتا ہے؟ مجھے خود بتا دے گا، پیچھے والے بھی بتائیں ذرا، بچوں کا رونا برداشت ہوتا ہے؟ اور وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا بندہ اس کے لیے روئے، اس کی رحمت گوارا کرے گی کہ اسے معاف نہ کروں، معاف نہ کروں؟ اور ایک ہے گناہوں سے بچنے کے لیے رونا، اور ایک ہے اس سے ملاقات کے شوق میں رونا، ملاقات کے شوق میں رونا۔ بس اس پر بتائیں، یہ مضمون اگلا جمعہ بھی کیا جائے خشیت والا؟ بولے ذرا، بولے ذرا، ضروری ہے کہ نہیں؟ جوان بولے، بس جوان بولے۔ بزرگ بھی یہاں بڑے بڑے بزرگ ہیں جن کی داڑیاں سفید مگر وہ جوان ہیں۔ میں یہ بات مکمل کر لوں، یہ بس ختم کر رہا ہوں، بڑی ضروری ہے۔ قیامت کے روز تمام اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور اتنے میں فرشتے کہیں گے مولا سب کچھ مک گیا تھا، مولا اب کیا کرنا ہے؟ بس کچھ آنسو ہیں، میزان میں تولوں؟ رب کہے گا نہ، رونے والے آنسو نہیں تولنے، میری محبت میں، میرے خوف میں رونے والے آنسو، میزان ٹوٹ جائے گا، میزان میرا ٹوٹ جائے گا، میرا میزان چھوٹا ہے، ان کے آنسو بڑے وزنی اور قیمتی ہیں، یہ تو ایسے ہے میں جہنم میں پھینکوں تو جہنم بجھ جائے۔ رب کو اتنا پیار ہے ان پانیوں سے۔ آؤ لوگوں زندگیاں بدلیں، رمضان ایسے بیتے کہ مولا راضی ہو جائے اور دل اس کی جانب مائل ہو جائے، ورنہ رمضان بیت جائے گا اور کئی سودا لے جائیں گے، کئی اپنا سودا لوٹا کر ضائع کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے۔ وما علیہ الا